اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو ایک بار میں پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد مبارک آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، جس قوم میں تقوی ہے اس کے لیے میرا ذمہ ہے، اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تقوی کے ہوتے ہوئے ان کے عمل کی کھیتی کو خشکی اور تباہی کا کوئی ڈر خطرہ نہیں، اور نہ ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی نیک کام کی جڑ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لوگوں میں سے سب سے جاہل وہ شخص ہے جسے خوف خدا کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا وہ شخص ہے جس نے علم کو ہر جگہ سے اکٹھا کیا اور فتنے کی تاریکیوں میں شب خون مارتا رہا۔ ایسے گرے پڑے عالم کا نام دے دیا جائے اس کو، حالانکہ اسے ایک دن بھی علم میں سلامتی نصیب نہ ہوئی۔ صبح دم آنکھ کھلتے ہی وہ چیز کثیر تعداد میں لے لی جس میں جو بہت ہے اور بیکار اور بے فائدہ ہے، اس کی نسبت جو کم ہے وہ کچھ اچھی ہے۔ جب وہ سڑے بسے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے تو بے فائدہ اور بے مقصد کاموں کا مار لگا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے دین سکھانے والا بن کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ جو چیزیں جو کام دوسروں کی نظر میں شک شبہ والی ہیں انہیں وہ حل کرے۔ جب اس کے سامنے کوئی غیر واضح بات آتی ہے تو اس کے لیے اپنے طور پر غلط قیاس گڑتا ہے۔ وہ شک و شبہ دور کرنے میں مکڑی کے جالے میں پھنسے ہوئے کی مثال ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ اس نے غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ اس سے بہت جالتیں واقع ہوتی ہیں اور بے سوچے سمجھے اور بے سر و ساپا اور بے مقصد باتیں کرتا ہے، اور اس چیز سے لا علم ہے، اس کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کرتا تاکہ بچ جائے، اور نہ علم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے نہ غنیمت پاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں ناحق خون ہوتے ہیں اور اس کے فتوے سے زنا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اس پر جو بھی سوال پیش کیا گیا وہ اس کا خاطر خواہ جواب نہیں دے پاتا، بلکہ وہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا، اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا وہ اس کا اہل نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سزا اور عذاب کے لائق ہیں اور ساری زندگی نوحہ کرنے اور رونے پٹنے کے مستحق ہیں۔ یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کا ارشاد ہے، جب علم کو سنو تو خاموشی اختیار کرو اور اسے بےہودہ باتوں میں نہ ملاؤ، ورنہ قبول کرنے کے دلوں میں اس کی تاثیر نہ ہوگی۔ یعنی جو لوگ وہ بات بتائے گا، جن کو وہ سنائے گا، ان میں اس بات کا اثر نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کریں گے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ عالم جب ایک بار ہنستا ہے تو اس کے منہ سے علم کا ایک لقمہ نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ استاد و شاگرد کی تین باتیں بتائی ہیں۔ بعض بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ استاد میں اگر یہ تین باتیں پائی جائیں تو ان کی بدولت شاگرد پر نعمت مکمل ہوتی ہے۔ ایک صبر، دوسرا تواضع، اور تیسرا اچھا اخلاق۔ یہ تین باتیں استاد میں ہوں تو شاگرد کو پورا علم وہ دے سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تین باتیں اگر شاگرد میں ہیں تو وہ استاد کی پوری نعمت کامل اسے مل جاتی ہے۔ ایک اس میں عقل، دوسرا ادب، اور تیسرا اچھی سمجھ۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے، علماء آخرت ان سے خالی نہیں ہوتے۔ لوگ قرآن مجید کو عمل کے لیے نہیں سیکھتے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس کاوش کو پسند کریں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔